ناظرین، جو چاہے کہ اس کا بڑھاپا برباد ہو وہ جوانی گناہوں میں گزارے۔ جو ترقی کے راستے پر نہیں چلتا وہ تنزلی کے راستے پر ہوتا ہے۔ آج جو ہم ترقی نہیں کر رہے تو سمجھ لے کہ ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ انسان جب اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنے ماتحتوں کو مسلط اور نافرمان کر دیتے ہیں۔ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی مجھ سے کبھی اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو اس کا اثر میں نے اپنے ماتحتوں کے اندر محسوس کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے اندر بھی اس کا اثر میں نے محسوس کیا ہے۔ آج ہم نے خدا کو ناراض کر دیا تو ہمارے ماتحت ہمارے نافرمان بن گئے۔ ہم خدا کی نہیں مانتے، ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے۔ جس طرف رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، جس طرف رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابان ہو گیا۔ اگر ہم اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اور اگر ہم اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ آج ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں ٹی وی کی لعنت ہے، گانے بج رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، خلاف شرع دعوتیں چل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ مال ہمیں اللہ جل شانہ نے دیا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے اندر خرچ کریں۔ جس کی کھائے ہم اس کی گائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی روٹی کھاتے ہیں اور اس کی طاقت کو ہم اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے اندر صرف کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے اندر اس طاقت کو ہم صرف و خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رب نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، ہم اس رب کی اطاعت اور فرمان برداری کے اندر اس طاقت کو صرف و خرچ کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے خدا کی ہیں لیکن گاتے شیطان کی ہیں، گاتے اپنے نفس کی ہیں۔ کان کے اندر سننے کی صلاحیت اور سننے کی طاقت ہمیں خدا نے دی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کانوں سے اللہ کے قرآن کو سنیں، ان کانوں سے قرآن کریم کو سنیں، اچھی باتوں کو سنیں۔ لیکن آج ہم ان کانوں کے ذریعے سے گانے سنتے ہیں، ہم ان کانوں کے ذریعے سے لوگوں کی غیبتیں سنتے ہیں، لوگوں کی فضول شکایتیں سنتے ہیں، اسی طرح زبان کے ساتھ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اوپر برے القابات کستے ہیں، دوسرے لوگوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، زبان کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ زبان اللہ جل شانہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس زبان کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے چلائیں، اس زبان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس زبان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا ہم ذکر کریں۔ اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں اپنے گھر سے نکالے، ہم دنیا کو دل سے نکال دیں، ورنہ موت کے بعد دنیا پکڑ کے ہمیں نکالے گی۔ بیوی بچے گھر سے نکالیں گے اور وہ کہیں گے کہ جلدی سے ان کو دفن کر دو، لاشیں پھٹ رہی ہیں، اس کو دفن کر دو۔ موتوا قبل ان تموتوا، اے میرے بھائیوں، موت سے پہلے مر جاؤ۔ موت سے پہلے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے ہجرت کر لیں، ہم گناہوں کو ترک کر دیں، اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے اندر آ جائے، اللہ جل شانہ کو راضی کر دیں۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ کو راضی کرتا ہے، اللہ جل شانہ وہاں سے اپنے بندے کے رزق کا اہتمام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، تو کوئی مائی کا لال اس کی زندگی کو تلخ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی مائی کا لال اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں نہیں پیدا کر سکتا ہے، اس کی روزی کو تنگ نہیں کر سکتا ہے، ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے، اس کی بالغ اور حیات کے اندر خلل نہیں ڈال سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کی زندگی سے ہجرت کر لیں، اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائیں، اللہ کی فرمان برداری کے اندر آ جائیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو آزادی ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، ہم ان اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر ہم ان اعضاء کو استعمال کریں گے تو اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں ہمارے لیے تیار فرمائی ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں ان نعمتوں کا مستحق ٹھہرائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ ہماری جوانی اپنے دین کے اندر لگائے، ہماری جوانی کے اندر برکت دے، تاکہ ہم چاہیں تب بھی ہم دین کا کام کریں، ہم نہ چاہیں تب بھی ہم دین کا کام کریں۔ اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا